بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امامنا خطیبنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نادل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ ماہ مبارک، یہی وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر رب کریم نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ قرآن کا اور رمضان کا انتہائی گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ یہ نازل بھی اس میں ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر اس کی تلاوت کا بھی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے ہر پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ نے جس پیغمبر کو بھی معجزہ دیا ہے، وہ پیغمبر جس قوم کی طرف بھی مبعوث کیا گیا، اس معجزے کو اس قوم کی ذہنی سطح کے مطابق پیش کیا گیا۔ جس طرح کا قوم کا مزاج تھا، جس طرح کا وہ علاقہ تھا، جس طرح کا وہ ماحول تھا، اللہ کریم نے ان کو معجزات بھی اسی طریقے سے دیے ہیں۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام عرب میں رہنے والے تھے، ان کا علاقہ ریگستان پہ مبنی تھا یا خشک پہاڑ تھے، کوئی یہاں پہ تجارت نہیں تھی، مارکیٹیں نہیں تھیں، لوگوں کا گزر بسر مویشیوں پر تھا۔ اللہ کریم نے اسی لیے اس قوم کو اونٹنی کا معجزہ دیا ہے، اور وہ اونٹنی وہ عام اونٹوں کی طرح نہیں ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم مویشی پالنے والے ہیں، ہم ان اونٹوں کی نسلوں کو جاننے والے ہیں، ان کی خصوصیات کو جاننے والے ہیں، لیکن جو اونٹنی اللہ نے بھیجی ہے اس کے اندر وہ عام اونٹنیوں والی کوئی بھی خصلت اور کوئی بھی صفت موجود نہیں تھی، وہ ان سے بالا تھی، لیکن وہ اس کی کیئر نہیں کر سکے جس طرح کہ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا تھا۔ اسی وجہ سے وہی معجزہ ان کے لیے وبال کا باعث بنا کہ انہوں نے قدر نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصریوں کی طرف تھے،
اور مصر اس وقت پوری دنیا میں سحر زدہ تھا، جادو ہی جادو، ہر طرف جادو کا بول بالا تھا، لاکھوں جادوگر تھے جو لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے۔ اللہ نے انہی کو سمجھانے کے لیے پھر ایسا معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ایک عصا کی صورت میں، ایک چھڑی کی صورت میں، کہ وہ پھینکتے تھے ایک اژدہا بن جاتا تھا۔ اور اس معجزے کو دیکھ کر بڑے بڑے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو سمجھ ہی اس کی آ سکتی تھی کہ یہ معجزہ، جادوگر تو تھے لیکن انہوں نے سمجھا یہ وہ جادو نہیں ہے۔ جادو ہمیشہ سحروا علی اعین الناس، یہ ہمیشہ لوگوں کی آنکھوں پر ہوتا ہے جادو، حقیقت چیز کی نہیں بدلتا۔ لیکن ان جادوگروں نے دیکھ لیا کہ یہ چھڑی پھینکتے ہیں تو فوراً اژدہا بن جاتا ہے، اور واقعی اژدہا ہوتا ہے کہ جس اژدہا نے ان کے کیے ہوئے سارے کھیل کو ختم کر دیا، ہڑپ کر لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب پکڑتے ہیں پھر وہ اسی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، وہ پہلی حالت میں آ جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے یونانیوں میں طب کا عروج تھا، اور آج بھی اگر کوئی طب کا ماہر ہے تو اس کو یونانی حکیم کہا جاتا ہے۔ تو گویا وہ لوگ طب کے اندر بڑے آگے نکل چکے تھے، بڑی ان کی لمبی ایک فہرست ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا۔ طب کے اتنے ماہر، کوئی پھل بیری کا بندہ ہے، کوئی کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، لیکن طب آج تک یہاں تک نہیں پہنچی کہ کوئی بلوٹوتھ کے ذریعے، کوئی پھونک کے ذریعے دور بیٹھے بندے کو کسی دوائی کے ذریعے آپ کوئی شفا یاب کر سکے، اس کا علاج کر سکے۔ دور بیٹھے کوئی دوائی نہیں آپ پہنچا سکتے ہوا کے دوش پر۔ اللہ رب العزت نے ان حکیموں کو دکھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا دی، مسیحا، کہ وہ دور بیٹھے پھونک مارتے تھے، اللہ نابینا کو بینا کر دیتا تھا۔ اور وہ حکیم دنگ رہ گئے کہ یہ طب ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی، کہ یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ عاجز آ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزے دیے ہیں، لیکن ایک معجزہ ایسا دیا کہ جو اس ماحول کا تھا، اور وہ لوگ کیا تھے؟ وہ اگرچہ ان پڑھ تھے، اگرچہ وہ علاقہ ایسا تھا، وہ امیوں کا علاقہ تھا، لیکن اس علاقے کے اندر زبان پر بڑا عبور تھا، شاعری کا بڑا شوق تھا اور رجحان تھا ہر بندے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ایک دن ان کو کسی بھیڑ نے کاٹ لیا، تو وہ اپنے بابا کے پاس گئے، کہا ابا جان مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے بیٹا کس نے کاٹا ہے، کیا چیز تھی؟ اب بچے کو وہ بتانی نہیں آ رہی تھی، تو بچے نے کہا مجھے پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، نام کیا، لیکن وہ دھاری دار ایک چیز تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے کہ میرا بیٹا، اس کے اندر شاعری والے گن پائے جاتے ہیں، یہ شاعر بننے والا ہے، اس نے تشبیہ بڑی پیاری دی ہے۔ لہذا ان کو یہ شوق ہوتا تھا، اس لیے بڑے بڑے کلام جو ہے بیت اللہ کے اندر انہوں نے اس کو لٹکایا ہوا تھا۔ وہ عرب جو دوسروں کو عجم کہتے تھے، اپنے مقابلے میں گونگا کہتے تھے کہ ہمیں ہی بولنا آتا ہے، کسی اور کو بولنا نہیں آتا، اور عربی زبان کہ اس کی فصاحت و بلاغت اتنی ہے کہ ایک ایک چیز کے 100 سے زیادہ نام ہے۔ بلکہ بچہ اگر پیدا ہونے تک اور پھر پیدا ہونے کے بعد جوان ہونے تک، اس کے ہر مرحلے میں عربی کے اندر ایک نام ہے بچے کا، ہر مرحلے میں۔ اسی طرح سانپ ہے، اس کے بے شمار نام ہیں، شیر ہے، اس کے بے شمار نام ہیں۔ گویا ہر اعضاء کے انسان کے بھی الگ الگ نام ہے، اور بے شمار ایسی زبانیں ہیں کہ جو عربی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، اتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے
اس قوم کے اوپر ایک ایسی کلام کو بھیجا جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. اللہ نے آغاز کے اندر ہی الف لام میم دے کر کہا کہ آؤ بڑے بڑے زبان دانوں اس کا ترجمہ کر کے دکھاؤ، اس کا مطلب تو سمجھاؤ. بڑے فن خواہ بنتے ہو، بتاؤ تو صحیح اس کا کیا مطلب ہے. حروف مقطعات کیا معنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ان کو چیلنج کرنا بھی ہے. جہاں پہ اللہ کی بہت ساری حکمت ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو چیلنج کرنا کہ اگر تم بہت سمجھدار ہو، آپ نے نونیہ لکھا ہے، آپ نے بڑے بڑے قصیدے لکھ دیے ہیں، تو بتاؤ پھر الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد اس کا ترجمہ کیا ہے. لہذا ان کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا. اور جتنے پیغمبروں پر معجزے نازل ہوئے ہیں وہ جز وقتی تھے، وہ ایک علاقے کے لیے تھے، ایک وقت کے لیے تھے. اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے یہ جز وقتی نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوا آنے والی قوموں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت جنت میں بھی حافظ قرآن سے کہے گا کہ یہ کلام پڑھتا جاؤ، جنت کے درجات چڑھتا جا. گویا یہ جنت تک لے کر جائے گی کلام. یہ معجزہ ایسا ہے جو جنت تک جائے گا، اور یہ سب سے طویل ترین معجزہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو بذات خود معجزہ پیش کیا ہے نا، وہ قرآن ناطق کا پیش کیا ہے یا قرآن صامت کا پیش کیا ہے. یعنی بہت سارے معجزات ہیں. وہ لوگوں کی ڈیمانڈ تو تھی کہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، وہ لوگوں کی ڈیمانڈیں بہت ساری تھیں، ان کی ڈیمانڈ پر بہت سارے معجزات تو رونما ہوئے ہیں. لیکن اپنی نبوت کا اور اپنی نبوت کا یقین دلانے کے لیے، تائید کے لیے، نصرت کے لیے اگر کسی معجزے کو خود سے پیش کیا ہے تو وہ دو معجزے پیش کیے ہیں، قرآن ناطق اور قرآن صامت. قرآن ناطق سے مراد کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود اپنی ذات. اور قرآن صامت یہ جو کلام مجید ہے، یہ مصحف ہے، یہ جو قرآن ہے، کلام ہے، یہ پیش کیا ہے، آیات پڑھ کر پیش کی ہیں. قرآن ناطق کو پیش کرنے کے بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا ہی ہے تو مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، جس میں سر فہرست سب سے بڑے عالم دین یہودیوں کے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بے شمار ایسے لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی مسلمان ہوئے. اور قرآن صامت سے مراد وہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آتا تھا قرآن سناتے تھے اور لوگ اس میں محو ہو جاتے تھے. جو دشمنی کے لیے آتے تھے قرآن کی آیت سن کر زندگی بدل کے چلے جاتے تھے. بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ قرآن کی ایک آیت سنی ہے کہ جنہوں نے جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اپنی زندگی کو برباد کر لیا تھا. ایک آیت سنی، اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. گویا یہ ایسا معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیش کرتے تھے. اور اس کو بھیجنے کے لیے اللہ نے بڑا اہتمام کیا ہے. جن یہ پہلے جاتے تھے، آسمان کی طرف جاتے تھے اور یہ باتیں سن لیتے تھے. کوئی ایک بات سن لیتے، سمجھ آ جاتی، باقی اپنی طرف سے بنا کر اٹکل پچو بناتے اور لوگوں کے اندر پھیلا دیتے تھے. لیکن جب یہ قرآن نازل ہونے لگا اللہ نے سیکیورٹی سخت کر دی، اور کوئی بھی وہاں جاتا تھا تو آگے سے ان کو شہاب پڑھتے تھے، انگارے پڑھتے تھے، اور کوئی کسی کی جرت نہیں اس کے بعد کہ وہ آسمانوں کی طرف جا سکے. اللہ نے وہاں پہ ہائی الرٹ کر دیا. اور پھر اس کے بعد جس ذات کے ذریعے اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ سب سے پاورفل، وہ حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دیکھا آسمان کی طرف کہ آسمان مجھے نظر نہیں آیا، سارا ڈھانپا ہوا ہے. پھر میں نے دیکھا تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے جو پورے آسمان پہ چھایا. 600 پر تھے ان کے، اتنی پاور ان کے ذریعے قرآن مجید نازل ہوا، کوئی چھین سکتا ہی نہیں تھا رستے میں. اتنی پاور ان کے ذریعے سے جو امین ہے، اللہ نے جن کو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ نے نازل کیا ہے روح الامین کے ذریعے، کہ وہ جو امین ہے کہیں ایک زیر زبر کا بھی آگے پیچھے نہیں کرنے والے، ان کے ذریعے اللہ نے نازل کیا ہے. اور جس ہستی پہ نازل ہونا تھا اللہ نے 2 مرتبہ ان کا دل نکالا فرشتوں کو بھیج کر،
اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا، اس کو صاف کیا، اور جس سینے کے اندر قرآن نازل ہونا تھا اللہ نے اس کو پہلے شفاف کر دیا۔ اللہ کہ وہ تو پہلے ہی شفاف تھا، وہ تو پہلے ہی صاف تھا، لیکن پھر بھی جہاں پہ یہ قرآن مجید آنا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے۔ 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے شق صدر اس لیے کروایا ہے۔ اور پھر صاحب قرآن وہ اس کی دانش اتنی کمزور نہیں چھوڑی، اس کی حکمت، اس کی بصیرت اتنی کمزور نہیں چھوڑی، بلکہ وہ تو صاحب قرآن جو بذات خود اتنی بصیرت والے ہیں ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، یہ جو صاحب بصیرت ہستی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے قریب کوئی مجنون پاگل رہنے ہی نہیں دیا، ان کے ساتھی بھی سمجھدار ہیں، دانشور ہیں، بصیرت والے ہیں، تاکہ ان کو کوئی غلط مشورہ بھی نہ دینے والا ہو۔ ہمیشہ کسی لیڈر کو ڈبوتا ہے، کوئی برباد کرتا ہے تو وہ مشیر ہی کرتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو مشیر بھی خاص دیے ہیں، وما صاحبکم بمجنون، وہ صاحب بصیرت عطا کیے ہیں کہ ان پر قرآن مجید نازل ہونے والا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے انہوں نے۔ اور اسی طریقے سے جو پہلے بات سن لیتے تھے، آسمان پر تو سیکورٹی سخت ہو گئی ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونی ہے اس وقت تو کوئی سن سکتا تھا، وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کیفیت کو بیان کروں کہ وحی کی بہت ساری کیفیات تھیں۔ ان میں سے 2-3 یہ تھی کہ اس طرح آواز آتی تھی جس طرح یہ جو شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اس طرح آواز کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہوتا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوتی تھی، یا ایک خاص کی طرح کی آواز آتی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کا ایک بوجھ پڑتا تھا جب وحی کی کیفیت نازل ہوتی تھی، وحی آتی تھی تو یہ کیفیت بنتی تھی۔ گویا اس وقت بھی کوئی کسی کی آواز نہیں سن سکتا تھا، یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کر نہیں سنا دیتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ سب سے پہلے دنیا میں کسی نے لفظوں کی تلاوت کی ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اسی لیے سیکورٹی۔ اور پھر یہ بھی اعتراض ہو سکتا تھا کہ اگر وہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی تعلیق کے پاس جا کر پڑھے ہوتے کہ یہ پڑھے ہیں، عربی دان تھے، انہوں نے خود بنا لیا ہے، اللہ نے امی بنا کر ان کے اوپر ایسی عالی شان کلام نازل فرمائی ہے کہ جو بڑے بڑے شاعر سمجھ چکے تھے کہ یہ کسی انسان کی ما ھذا الا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ کی ترتیب ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ اللہ نے قرآن، یہ جو کہتے ہیں نا بڑا مشکل ہے، قرآن مجید آسان ترین ہے، صرف ترتیب اللہ کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو عربیوں کی آسان زبان میں نازل کیا ہے۔ اگر آپ مشکل ترین عربی پڑھنی ہے تو آپ پڑھیں جا کر ان کی شاعری، پڑھیں جا کر متنبی کو پڑھیں، آپ امراء القیس کو پڑھیں، آپ بڑے بڑے عربی کے جو شاعر تھے ان کو پڑھے جا کر، آپ کو سمجھ نہیں آنی یہ لفظ کون سے ہیں، مشکل ترین عربی تھی۔ اللہ نے یہ جو قرآن مجید کی عربی ہے انتہائی آسان عربی کے اندر قرآن مجید نازل کیا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ترتیب جیسی ہے ایسی ترتیب کسی کے نہیں۔ بڑے بڑے مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی جو ترتیب ہے اس طرح ہے جس طرح کے زیورات میں نگینے جڑے ہوتے ہیں کہ ایک نگینہ نگال دیں گے سارا زیور برباد ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ حافظ قرآن سے پوچھیں کہ اگر ایک آیت، ایک لفظ بیچ میں سے سکپ ہوتا ہو نا، آگے لفظ نہیں پڑھا جاتا ان سے، ہاں آیت پوری کر سکتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ کہیں گڑبڑ ہے، آگے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ جب ایک بھی لفظ آگے پیچھے ہو حافظ قرآن سے آگے پڑھا نہیں جاتا، یہ ترتیب ہے اللہ کی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے پاس کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، وہ وہی الفاظ کو ترتیب اپنے حساب سے دیتے ہیں۔ مثلا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اب اس میں کوئی لفظ ایسا ہے جو کوئی مشکل ہے، کوئی لفظ ہے اور اردو کے آپ آگے پیچھے کر دیں تو وہ نثر بن جائے گی، لیکن علامہ اقبال نے ایسی ترتیب دی ہے کہ وہ شعر بن گیا ہے اور ایسا فصاحت و بلاغت والا ہے کہ کوئی اور شاعر اس جیسی نقل نہیں کر سکا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
لہذا اسی طریقے سے شاعر لوگ اپنی ترتیب میں زبان کو رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی الفاظ کی ایسی ترتیب رکھی ہے جو کسی بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے. لہذا یہ ایک تمہید تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کلام مجید کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے. قرآن مجید کا رمضان سے تعلق جو میں نے ذکر کیا، جس آیت کی تلاوت کی اس کے اندر بھی، اور الحدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قرآن اور صیام، روزہ، قیامت کے دن یہ دونوں، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا. حدیث میں بھی اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر کیا ہے، حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ قرآن اور صیام قیامت کے دن اب بندے کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ، دونوں کی کیفیت ایک جیسی. اللہ ایک کہے گا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، یہ اٹھ اٹھ کر قیام کرتا تھا، اللہ میری وجہ سے یہ نیند قربان کر دیتا تھا، آج میں تیرا کلام ہوں تو اس بندے کو معاف کر دے. روزہ کہے گا میری خاطر اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کے پاس بڑے موقع آئے تھے، اس نے نہ پانی پیا ہے، نہ اس نے کھانا کھایا ہے، اور نہ اس نے کوئی مندہ بولا ہے، کوئی برا بول نہیں بولا. اللہ میرے لیے سب چیزوں کو چھوڑا ہے، اور اگر چھوڑا ہے تجھے پسند ہے تو میری سفارش کو قبول فرما. تو اللہ رب العزت نے جب ان کو خود ہی وجود دینا ہے، وہ دیا ہی خود ہے، تو ظاہر بات ہے ان کی سفارش بھی قبول ہے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی. اور یہ آپ دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں لے لیں، جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں، پہلی بات تو یہ کہ ڈگری حاصل کی جاتی ہے کسی نوکری کے لیے، جاب کے لیے. جاب اچھی مل جائے نا تو بعد میں فوراً سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے نا، اپنی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں اکثر لوگ کہ اب مجھے جاب ہی ضرورت ہی نہیں، مل گئی بس. اب ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ڈگریوں کی خاص ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب میرے پاس کوئی 5 سال 10 سال 20 سال تھوڑا سا عرصہ ہے، میں دوبارہ تو 60 سال کے بعد اب 62 سال ہو گئے، کتنی وہ جاب کر سکتے ہیں. ذہنی وہ طاقت، جسمانی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ انسان مزید کوئی جاب کرنے کے قابل ہو جس طرح کہ جوانی کے اندر وہ کر سکتا ہے. بہرحال وہ ڈگریاں اس کے اتنے کام نہیں آتی. اور ویسے بھی اگر بڑی سے بڑی ڈگری بھی حاصل کر لی ہے، موت آئی ہے تو گھر والوں کے کسی کام نہیں ہے، اس کے بھی کسی کام نہیں ہے، اللہ کہ اس نے ان ڈگریوں کے اندر کوئی رفائی کام کیے ہوں، خیر کے کام کیے ہوں. لیکن قرآن مجید کی ڈگری ایسی ہے کہ یہ ڈگری دنیا کے اندر بھی مرتبے بلند کر دیتی ہے. دنیا کے اندر بھی مرتبے، کہ یہ ڈگری جس کے پاس ہے وہ ذات کا جون سا مرضی بندہ ہے، وہ انسانوں کے قبیلوں کے اعتبار سے کوئی کمزور ترین قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ غریب ترین ہے، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ امام بن جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، جو قرآن کا عالم ہوتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں زندوں کا بھی امام بنا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن تھے اور صحابہ شہید ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے حافظ کون ہے؟ ایک ہی قبر میں کئی جو شہداء کو دفن کیا گیا، پوچھتے تھے ان میں سے حافظ کون ہے، قرآن کا عالم کون ہے؟ بتایا جاتا یہ ہے، تو اس کو سب سے پہلے قبلہ کی جانب کیا جاتا ہے. گویا یہ زندوں کا بھی امام ہے، اللہ کے پیغمبر نے مردوں کا بھی امام بنا دیا کہ مردوں میں بھی سب سے پہلے ان کو رکھیں. گویا کہ یہ ڈگری وہ ڈگری ہے کہ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، یہ ڈگری اپنا کام شروع کر دیتی ہے، یہ ڈگری اپنا کام شروع کر دیتی ہے. یہ قبر میں آ جاتی ہے، یہ قبر میں آ جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں عذاب والے، وہ ڈگری آ جاتی ہے قرآن والی ڈگری کہ مجھے یہ پڑھتا رہا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس کو ڈھانپ لیتا ہے، قرآن اس کو ڈھانپ لیتا ہے. یہ سفارش کرے گا محشر کے اندر بھی، یہ سفارش کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب کے سامنے کہ یہ میرا بندہ میری تلاوت کرتا رہا ہے، مجھ سے محبت کرتا رہا ہے. یہ جنت میں بھی درجے بلند کرنے کا باعث ہے. لہذا یہ ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو ایک جہان میں نہیں بلکہ اس دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم محشر میں، جنت تک کام آئے گی. اس ڈگری کی ضرورت ہے. اور وہ جس کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
میں نے معاشیات پر، میں نے فلسفے پر، میں نے دنیا کی ہر کتاب کوئی بے شمار میں نے لائبریریاں کھنگال ماری ہیں، میں نے بہت ساری کتابیں اپنے ذہن میں اتار لی۔ میں نے ایک دفعہ قرآن مجید کو دل سے پڑھنا شروع کیا، میں نے غور سے پڑھا تو مجھے دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر بے وقوف نظر آنے لگے۔ مجھے اپنے اوپر افسوس ہونے لگا، میں نے اتنا وقت ضائع کیوں کیا ہے؟ جو لطف مجھے قرآن مجید میں نظر آیا، جو لطف مجھے اس کتاب کے اندر نظر آیا، مجھے دنیا کی کسی کتاب کے اندر نظر نہیں آیا۔ مجھے دنیا کے سارے علم ہیچ نظر آئے ہیں، سارے کمتم نظر آئے ہیں، اور کوئی سوال دنیا کا میں نے اپنے ذہن میں رکھ کے قرآن مجید کو پڑھا ہے، کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ مجھے اس کا جواب نہ ملا ہو۔ ہر سوال کا جواب مجھے ملا ہے۔ یہ کتاب آب حیات ہے۔ کوئی ماہر معاشیات ہو، اسے کوئی سوال کریں گے، وہ اپنی معیشت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا، وہ کہیں بیٹھے گا معیشت کی بات کرے گا۔ کوئی ریاضی دان ہے تو وہ اسی کی بات کرے گا۔ جس نے جو علم حاصل کیا ہے جہاں بیٹھے گا وہی بات کرے گا۔ جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، ہر صورت کے اندر تمام علوم موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک علم پر جو ہے اکتفا نہیں کیا ہے، سارے علم اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رہنے والوں پر اس گھر کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل فرماتے ہیں، اس گھر میں شیاطین بھگا دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ رہنے والوں پر تنگ پڑ جاتا ہے، ان پر مصیبتیں، بے برکتی، نحوستیں اور بہت ساری ایسی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہاں جنوں کا، وہاں شیاطین کا گھیراؤ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جہاں سے فرشتے نکل جاتے ہیں، جب فرشتے نکل جاتے ہیں وہاں پہ پھر آسیب ہی آسیب ہوتا ہے، پھر جنی چمڑ دے سارے، پھر وہ ہر بندہ پریشان ہی رہتا ہے۔ گویا جو قرآن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے جب اپنے گھروں کو جاتے تھے، ہم نے کوئی گھر ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کسی گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو۔ اب تو آپ فجر پڑھ کے جائیں تو آپ کو کوئی ایسا گھر نظر نہیں آئے گا جس کی لائٹ جل رہی ہو، سارے گھروں کی لائٹیں ہی بند ہوتی ہیں، یعنی وہ سارے سو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، یہ قرآن مجید سے تمسک، اس سے مضبوطی، اس کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ رمضان کے اندر خاص الخاص، رمضان کے اندر تو سزائیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 20 کوڑے زیادہ لگائے اس کو، 80 الگ جو شراب کے، 20 زیادہ، اور کہا میں نے اس لیے لگائے کہ تو نے رمضان کے اندر گناہ کیا ہے۔ اگر رمضان کے اندر نیکی کا اجر زیادہ ہے نا، تو پھر گناہ پر سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ لہذا یہاں پہ بے برکتی، اور اس موقع پر بھی اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو یاد رکھیں یہ تو قرآن مجید کا ایک اعزاز ہے، قرآن مجید کا ایک اعزاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اطاعت کا ایک اعزاز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہ آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ صورت ہے جو ابو لہب کے خلاف نازل ہوئی، اس پر کیا ہے، ایک بد دعا ہے، تبت یا بربادی ہو، تباہی ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن کا حصہ ہے۔ ابو لہب کی اولاد میں سے 5 لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہو گئے۔ ابو لہب کی اولاد میں سے 5 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، اور 5 ہی تبت یدا ابی لہب وتب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ بربادی ہو ابو لہب پر۔ وہ اپنے باپ کے لیے تباہی مانگتے تھے، کیوں کہ اطاعت فرما برداری، یہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے، جو پیغمبر نے کہہ دیا وہی کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت قارون پر ناراض، اللہ رب العزت فرعون پر ناراض، اللہ رب العزت ابو لہب پر ناراض، اللہ رب العزت جو حامان تھا اس پر ناراض۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حامان لفظ پڑھتے ہیں، فرعون پڑھتے ہیں، ابلیس پڑھتے ہیں، ابو لہب پڑھتے ہیں، ان لفظوں کی ادائیگی پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ لیکن یہ تب ملتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔
قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان لفظوں کی ادائیگی پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ گویا یہ وہ قرآن کا اعزاز ہے کہ الف لام میم آپ پڑھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کوئی نہیں ہے، آپ بغیر مطلب کے بھی پڑھتے ہیں تو اللہ اس کو آپ کو اجر دیتا ہے، لیکن جو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک ایک سورت کو پڑھنے میں 12 سال لگا دیے تھے، سمجھ کر پڑھتے تھے۔ لہذا اب موقع ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، آخری گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے قرآن مجید کو قرآن مجید میں مکمل کرنے کی کوشش نہیں نہ کی تو پورا رمضان کے علاوہ پورا سال بھی وہ قرآن مجید پورا نہیں کر سکے گا، الا قلیل۔ کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی رمضان میں نہیں نہ مکمل کر سکا، وہ الگ بات، لیکن جس کو رمضان میں یہ توفیق نہیں ہوئی غیر رمضان بھی نہیں ہو سکتا۔ بارش برس رہی ہو نا، بہت گرمی ہو، گرمی کا بڑا ہی موسم ہو، حبس بڑا شدید ہو، رات کو بارش برسے، اکثر لوگ باہر چارپائیاں نکال کے سو رہے ہوتے، گھروں میں چھتوں پہ سو رہے ہوتے۔ جب بارش برسنی شروع ہوتی ہے نا تو بہت سارے لوگ چارپائی اٹھاتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں، چارپائی اٹھا کر اندر کر لیتے ہیں کہ میری نیند خراب ہو رہی ہے، اور وہ اپنی نیند برباد نہیں کرتے اور وہ فوراً جا کر اندر فوراً سو جاتے ہیں، اور وہ خوبصورت موسم، وہ بارش برس جاتی، صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں بہت بارش ہوئی تھی، بارش بڑی ہوئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرمی کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، جو گرمی کے بہت ستائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی انہی چارپائیوں پہ اٹھ تو جاتے ہیں، اٹھ کر وہ اس بارش میں نہاتے ہیں، اس بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ بارش سے اپنے جسموں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنی گرمی کو ختم کرتے ہیں۔ پھر وہ ان کے چہرے وہ بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں، وہ بڑے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں وہ بڑے بارونق چہروں کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور صبح دور سے اٹھ کے کہتے ہیں وہ یہ بارش ہوئی تھی، بڑی بارش ہوئی ہے، لہذا وہ بارش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، بہت سارے محروم ہی رہ گئے ہیں، انہوں نے چارپائیاں اندر ہی رکھی ہیں، وہ صبح اٹھ کر دیکھیں گے عید کے تو وہ رمضان گزر گیا، یہ گزر گیا بلکہ گزر گیا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو چارپائیوں پہ اٹھ کر انہوں نے اس برستی بارش کو سنبھال لیا ہے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیا ہے، اپنے اوپر برسا لیا ہے، انہوں نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کی گرمی کو ختم کر لیا ہے، اپنے چہروں کو حشاش بشاش کر لیا ہے، اور جو کر رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، انہوں نے اس بارش سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ اور جو اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف کریں گے، اعتکاف کی بہت ساری مثالیں، بہت ساری احادیث ہیں، میں ایک کسی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی ہے، کوئی نہیں، رمضان مبارک 5-10 منٹ ہو بھی جائیں تو خیر ہے۔ آخری بات، کسی کے گھر کے سامنے یا کسی کی دکان کے سامنے جا کر کوئی مانگت، کوئی فقیر کوئی جا کے سوال کرے تو اکثر اس کو جواب مل جاتا ہے، جائیں بھائی معاف کریں، اللہ تیرا بھلا کرے، جاؤ، اکثر وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ گھر سے تہیہ کر کے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے میں نے کچھ نہ کچھ لے کر آنا ہے، پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے، ویسے ہی وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، اصرار کرتا ہے بھئی مجھے کچھ نہ کچھ دیں، اللہ کے نام پہ دیں، فلاں کریں۔ اگر تو وہ مصروف ہے تو کچھ نہ کچھ دے کر اس کو کہہ دیجیے یہ لو جی جاؤ، لیکن کچھ بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں دیتے۔ اور اکثر جس نے تہیہ کیا ہوتا ہے، اگر وہ کپڑا بچھا کے بیٹھ جائیں بھئی مجھے دیں گے نہیں تو میں شام تک اٹھ کے نہیں جاؤں گا، جتنا مرضی سخت دل ہو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا نا اسے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو غفار اور غفور ہے، بخشنے والا ہے، اس نے یہ مہینہ بخشش کے لیے رکھا ہے، ہر لمحہ بخشش کے لیے ہے، اور جو 10 دن کپڑا بچھا کر اس کے در پہ بیٹھ جاتا ہے، کیسے ممکن ہے اللہ اس کے گناہوں کو نہ معاف کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہ کرے، اللہ اس کی جھولی کو رحمتوں اور برکتوں سے نہ بھر دے۔ اس لیے جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں اگر خالص نیت سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ان کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ جو ان راتوں میں آ کر اپنا کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تیرے در پہ بیٹھ گئے ہیں، اس کپڑے کو خالی نہ لوٹا، ہمارے دامنوں کو خالی نہ لوٹانا، اللہ ان کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ لیکن چاہیے یہ کہ ہم ایسا منہ تو بنائیں، اس کے قرآن کی تلاوت والا منہ تو بنائیں، اس کے قرآن کو پڑھنے والا منہ تو بنائیں، اس سے مانگنے والا منہ تو بنائیں،
وہ ایسا کچھ کام تو کریں کہ اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے، اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے۔ وہ ایک صحابی تھے، وہ رات کو تلاوت کرتے تھے اور فرشتے اوپر سے اتر آئے، اور وہ لمبی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر صبح بتایا ایسے ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا تو وہ جو روشنی جا رہی تھی نا آسمان تک، وہ فرشتے تھے تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ وہی فرشتے اب بھی ہیں، اگر کوئی رات کو اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اب بھی آتے ہیں، اب بھی رحمتیں برستی ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رحمتیں برستی ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد